بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو جیسا کہ مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا کے لیے ہر اعتبار سے ایک خوشی کا سامان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر خوشی منانے کا حکم دیا. قرآن کے اندر فرمایا گیا قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی خوشی منانے کا حکم دیا گیا. لیکن وہ خوشی کس انداز کی ہونی چاہیے، اس خوشی کے منانے کا کیا طریقہ ہے، اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین عین فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے، اور اس دین کے اندر انسانی زندگی کے ہر لمحہ کی حدود اربعہ کو بیان کیا گیا ہے. یعنی انسان اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ جس ماحول سے بھی گزر رہا ہو، جس لمحے سے بھی گزر رہا ہو، جو بھی موقع ہو، جو بھی جگہ ہو، جو بھی وقت ہو، اس موقع، اس وقت، اس جگہ کے لیے دین کے اندر رہنمائی موجود ہے کہ ہمیں یہ وقت کیسے گزارنا ہے، ہمیں یہ وقت، ہمیں اس جگہ کس طریقے سے رہنا ہے، ہر چیز کو بیان کیا گیا. اس ماہ ربیع الاول کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا دنیا والوں کے لیے
ان کے اوپر جتنی نعمتیں ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک ہو سکتی ہیں، ان تمام نعمتوں میں، ان تمام انعامات میں سب سے بڑی نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آواز باہر جا رہی ہے؟ باہر آواز نہیں ہے۔ ان تمام نعمتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی انعام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بطور احسان کے اس کا تذکرہ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے اوپر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی کے درمیان سے۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ ایمان والوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم الشان احسان ہے ایمان والوں کے اوپر۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے دنیا والوں کی ہدایت کا سامان دنیا کے اندر پیدا فرمایا، کہ جب انسان دنیا کے اندر پیدا ہوگا تو اس کی پیدائش کا کیا مقصد ہوگا، وہ کیسے زندگی گزارے گا، وہ کیوں پیدا ہوا ہے، وہ کیسے اس کو جانے گا۔ اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک جماعت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام دنیا کے اندر آتے اور اپنی قوم یا جس علاقے کے اندر وہ بھیجے جاتے اس علاقے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کراتے، اور یہ سلسلہ یوں ہی دنیا کے اندر چلتا رہا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا اور آپ کے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور آپ کو وہ دین دیا گیا جو قیامت تک رہے گا، اور آپ کو جو امت عطا کی گئی وہ قیامت تک رہے گی۔ آپ کے احسان، آپ کی بعثت کو احسان بیان فرمایا، اس لیے کہ آپ ہی کے ذریعے سے دنیا ہدایت پائے گی۔ اس مضمون کو یعنی اس احسان کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی مواقع کے اوپر بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک احسان ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا تو تم شیطان کی اتباع کر لیتے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا تو تم لکنتم من الخاسرین، فرمایا کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یہ جو قرآن کے اندر فضل فرمایا گیا، اس فضل کا معنی کیا ہے؟ اس فضل کی تفسیر حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے نقل کی ہے کہ اس فضل کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول کے اندر دنیا میں پیدا فرمایا۔ کیا ربیع الاول کو اور اس تاریخ کو کوئی خاص فضیلت حاصل ہے اس اعتبار سے
یعنی آپ اس مہینے میں بھیجے گئے تو کیا آپ کی بعثت کی بنیاد پر اس مہینے کو فضیلت حاصل ہو گئی، اس تاریخ کو فضیلت حاصل ہو گئی؟ فقہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر اس مہینے کو دیگر مہینے کے اوپر فضیلت تو حاصل ہے، لیکن اس فضیلت کا معنی کیا ہے، اس فضیلت کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے، اس فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو وہ ہے جو عام طور سے اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد اور 12 تاریخ تک ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر گویا کہ جلسوں کی ایک باڑھ آ جاتی ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں پر جلسے ہیں، اور اس کا نام ہے جشن میلاد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کا تذکرہ اس کے اندر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے، کیا اس بنیاد پر اس کو کوئی فضیلت حاصل ہے؟ فرمایا کہ اس بنیاد پر اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد اس مہینے کے اندر منایا جائے۔ دوسرا معنی اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی وہ 40 سال ہونے کے بعد دی گئی، لیکن آپ کی نبوت روز اول ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقدر تھی۔ وہ کیوں مقدر تھی؟ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے عرش کے نیچے جو کلمہ دیکھا جو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، تو اس کا جو دوسرا جز تھا محمد الرسول اللہ، اس کے اندر محمد کا نام تھا۔ وہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے، یعنی جب دنیا قائم ہوئی تو اس کے بعد سے جتنے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اس میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد نوری کی شکل میں بنایا گیا، اور وہیں سے آپ کی نبوت ثابت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، اور اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد عنصری کی صورت میں، یعنی ایک بشر کی صورت میں دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام کہا گیا۔ تو اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، اور اس مہینے کے ساتھ اس کی تخصیص کرنا، آپ کا ذکر یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی صفات کو بیان کیا جائے، آپ کے نام نامی کو دنیا کے اندر پھیلایا جائے۔ فرمایا یہ ایک مقصود چیز ہے، یہ ایک اصل چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا باعث ثواب چیز ہے، اور یہ تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ دنیا والوں کے سامنے آپ کی بلندی کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کر دیا، جتنی بلندی ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی، اور بلندی کی معراج تک پہنچا دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو دنیا والے اس کو کیا بیان کریں گے، ان کی کیا بساط ہے، کیا مقررین بیان کریں گے، کیا واعظین بیان کریں گے، کیا لکھنے والے لکھیں گے، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے سننے کے بعد جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان صفات اور ان فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل تذکرہ کی چیز ہے، یہ اصل اتباع کرنے کی چیز ہے کہ اس چیز کو سنا جائے، لیکن اس کے لیے کسی خاص تاریخ کی تخصیص کرنا کہ اس کو اسی مہینے میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا، فرمایا اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پوری دنیا میں ہر وقت ہر جگہ ہو سکتا ہے، 12 مہینے کے ہر دن کے اندر اور ہر دن کے ہر وقت کے اندر آپ کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ اس کا کرنا محمود ہے، پسندیدہ ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔
لیکن اس کے لیے کسی تاریخ کی تخصیص کرنا کہ آپ کا ذکر اس تاریخ کے اندر کیا جائے گا، اور اگر اس تاریخ میں آپ کا تذکرہ نہیں کیا گیا تو گویا کہ ہم گنہگار ہو جائیں گے، اور آج کی اصطلاح میں کہیں تو ہم گستاخ رسول ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ مخصوص تاریخ کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا یہ ایک بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جیسے دیگر لوگ اس مہینے کے اندر جلسہ جلوس کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، جشن میلاد مناتے ہیں، ہم بھی اس مہینے کے اندر خوب جلسے کرتے ہیں اور اسی عین تاریخ کے اندر بھی جلسہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ اگر جلسہ کریں تو وہ ہم اس کو بدعت قرار دیں، اور ہم جلسہ کریں تو وہ ٹھیک ہے، یہ فرق کیوں؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ ان کے اور ہمارے جلسے میں فرق کیا ہے، ان کا بدعت کیوں ہے اور ہمارا درست کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو جلسہ کرتے ہیں ان کے جلسہ کرنے کا مقصد وہ جشن میلاد ہے، اور ہم جو جلسہ کرتے ہیں ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد یہ کہ وہ جو بدعات اس مہینے کے اندر رائج ہو گئی ہیں ان بدعات کا تذکرہ بر وقت کر کے لوگوں کو اس پر متنبہ کرنا کہ یہ جو چیزیں دنیا کے اندر رائج ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام ربیع الاول کے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم ربیع الاول کے پہلے مہینے کے اندر ان بدعات کا تذکرہ کر دیں، 2-4 مہینے پہلے اس کا تذکرہ کر دیں، تب بھی وہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایک دستور ہے کہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کے وقت اس کی دوا دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیماری سے پہلے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کہ یہ بیماری مجھے ہو جائے گی تو آپ اس کی دوا دے دیجئے مجھ کو، جب ہوگی تو ہم اس کو کھا لیں گے۔ کوئی دنیا کے اندر پہلے نہیں جاتا، جب بیمار ہوتے ہیں تب دوا لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب اس بیماری کا وجود ہوگا یعنی ربیع الاول کے اندر جب بدعات دنیا کے اندر پھیلیں گی اس وقت لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ یہ جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے دین کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ کلام کیا ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر جو آج دنیا کے اندر چل رہا ہے کہ جشن میلاد النبی منایا جائے، چراغاں کیا جائے، جھنڈیاں لگائی جائیں، شیرینی تقسیم کی جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے، عیدوں کی عید منائی جائے، جلسے جلوس کیے جائیں اور پوری یعنی ایک قافلہ نکالا جائے، فرمایا دین کے اندر کہیں دور دور تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور آپ پوری سیرت پڑھ جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی 100 سالہ تاریخ، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین، اور اس کے بعد اکابرین اور اولیاء اللہ، پوری یعنی ایک سینکڑوں سال کی ہزاروں سال کی آپ تاریخ اور اسلامی سیرت کو اٹھا کر پڑھ جائیے، بلکہ پورے دین کی اللہ تبارک و تعالی نے جو دین دنیا کے اندر برپا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر زمانے تک پوری اس کے پڑھ جائیے، آپ کو ایک جگہ بھی یہ تذکرہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی کی بعثت کے موقع کے اوپر اس کی قوم نے اس کی خوشی کا اظہار فرمایا، یعنی جب اس کا سال گزرا ہو، جب وہ نبی پیدا کیے گئے، ان کو نبوت عطا کی گئی، نبی کے پیدائش کے دن یا نبی کی نبوت کے ملنے کے دن کسی بھی قوم کے اندر خوشی کا اظہار کیا گیا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیدائش کے بعد اور آپ کے نبوت ملنے کے بعد جو 63 سال کا دور ہے، پیدائش کے بعد سے لے کر 63 سالہ دور اور نبوت کے ملنے کے بعد 23 سالہ دور، اس پوری زندگی کے اندر اور حضرات صحابہ کرام کی پوری 100 سالہ زندگی کے اندر، بلکہ 110 سال تک صحابہ کرام دنیا کے اندر رہے، اس پورے زمانے کے اندر کہیں پر آپ کو حرف غلط کے طریقے سے بھی ایک لفظ نہیں ملے، کسی صحابی نے ادنا درجے میں بھی اس تاریخ کے اوپر خوشی کا اظہار کیا ہو کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کے اندر دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تھے، یا اس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ دین کس چیز کا نام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کیا اپنے نفسانی خواہش کے پورا کرنے کا نام ہے کہ دین کے نام پر ہم وہ چیزیں کریں جو ہمارے نفس کے مطابق ہے؟
جن چیزوں میں ہمیں مزہ آئے ہم اس کو دین کا نام دے کر دنیا میں برپا کر دیں، کیا وہ دین بن جائے گا؟ فرمایا دین اس کا نام نہیں ہے، دین اس چیز کا نام ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر لے کر آئے، اور صحابہ کرام نے اس کو دین سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا۔ صحابہ کرام نے اس کو دین سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ میں جس کو دین سمجھوں یا میرے صحابہ جس کو دین سمجھیں یا اس کے بعد والے، یعنی تین دور جس کو قرون مشہود لہا بالخیر کہا جاتا ہے، جن کے زمانے کے جس کو خیر کا زمانہ بیان کیا گیا، ان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 ادوار کے اندر جس چیز کو بطور دین کے دنیا میں رائج کیا گیا، یعنی اس زمانے کے دیندار لوگوں نے اس کو دین سمجھا، وہ تو دین ہے، لیکن اس کے بعد جس چیز کو دین کی شکل میں دنیا میں رائج کیا گیا اور اس کی کوئی مثال اس زمانے کے اندر نہیں ملتی، فرمایا چاہے اس کا نام کتنا ہی خوبصورت ہو، اس کے کرنے کے اندر کتنی ہی دینداری نظر آتی ہو، اس کے کرنے میں کتنا ہی مزہ آتا ہو، اس کے کرنے میں اس وقت کتنا ہی محبت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہو، وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہ کرنے والی ہے، وہ دین سے دور کرنے والی ہے۔ اور آج دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اس کو دین کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں، حالانکہ لوگ دین کا اس کے دور دور تک اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آج تو ایمان اور اسلام اور دین کو اچکنے کی مختلف شکلیں رائج، ہمیں بہت زیادہ یعنی متوجہ اور متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس چیز کی دین میں کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم کر کے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آج بہترین نام کے ساتھ بہترین شکل کے ساتھ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اور لوگ اس کو دین سمجھ کر اختیار کر رہے ہیں، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ دین کے نام پر وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، اپنے ایمان اور اپنے اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ دل کے اندر جذبہ تو درست ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز ان کو دور کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے علماء کرام سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ اس 12 ربیع الاول کو مالتی باغ کی مسجد کے اندر انجمن اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے صبح 9:30 بجے، 12 ربیع الاول صبح 9:30 بجے مسجد بلال مالتی باغ میں جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔